الحمدللہ الذی انطق لسان الذاکرین بذکر لا الہ الا اللہ وأودع مفاتیح الانوار فی قلوب العارفین لا یعلمها الا اللہ واحرق قلوب العاشقین بنار العشق فی ابتغاء لقاء اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پرآشوب ماحول جو لاک ڈاؤن کے ذریعے ہندوستانیوں کے اوپر مسلط ہوا ہے، آج ان حالات میں جن لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ جماعت ہے جو مسلمانان ہند کی دینی خدمات کو انجام دے رہی ہے، یعنی مدارس اسلامیہ، مساجد کے امام اور خطبہ حضرات۔ مدرسے میں سارے کے سارے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں پہنچ پاتے ہیں الا ماشاء اللہ، مگر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ جمعے میں جو ہمارے امام حضرات خطبے کے ذریعے دین اسلام کی تعلیم اور اس کے مسائل پر جو گفتگو کرتے ہیں، اس سے دین اسلام کی بیداری قوم و ملت میں پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ ہمارا شعبہ حیات جو ہماری مذہبیات سے تعلق رکھتا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو آگے چلانے کے لیے، اس کی اشاعت و ترویج کے لیے ہمارے علماء کرام ہی کام انجام دے رہے ہیں۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عہد مبارک میں وہ حضرات جو دین کی تعلیم دیتے تھے، وہ صحابہ کرام جو لوگوں کو دین سکھاتے تھے، وہ صحابہ کرام جو دین کی معلومات لوگوں تک پہنچاتے تھے، اس جماعت کو بڑی قدر کی نگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کو خصوصی درجہ عطا فرمایا، اور امت مسلمہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی علماء کو اپنا وارث قرار دیا، یعنی دین اسلام کی بقا، دین اسلام کی آگے آنے والی نسلوں کے لیے جو دین اسلام کے معاملات ہیں وہ انہی علماء کرام کے ذریعے قوم تک پہنچتے ہیں۔ لہذا یہ جماعت ہمارے لیے پہلا نمبر رکھتی ہے، یعنی سب سے پہلے ہمیں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس جماعت کو دیکھنا ہے جو ہمارے دین کی سربراہی کر رہی ہے، جو ہمیں دین سے جوڑے ہوئے ہے، جو جماعت ہمارے دلوں کے اندر حب نبی، حب رسول اور اللہ کی وحدانیت کو ہمارے دلوں کے اندر برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تو آج کے اس پرآشوب ماحول میں جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں، تو آج جب ہم ہندوستان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہاں کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہماری تقریباً 25% وہ آبادی ہے جو خط افلاس سے نیچے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ ایسے ماحول میں جب ہم سفر کر رہے ہوں، ان حالات میں ہمارے وہ لوگ جو دین اسلام میں ہیں اور مسلمان ہیں اور اللہ نے ان کو مال و ثروت سے نوازا ہے، تو
تو یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں، یعنی جہاد کا وقت ہو گیا، قحط کا وقت ہو گیا، آج کا جو لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، آپ انہی دونوں سے آپ اس کو ملا سکتے ہیں۔ جس طرح قحط کے زمانے میں وہ لوگ جن لوگوں کے پاس کھانے کا سامان ہوتا ہے، وہ لوگ جن لوگوں کے پاس مال و اسباب ہوتا ہے، تو ان کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے ان پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے ان حضرات کو دیکھیں جن کے پاس کھانے کے وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس ادویات کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے وہ ہلاک اور ہلاک ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آج جب ہندوستان پر ہم نظر ڈال رہے ہیں تو اس ہندوستان میں آج ہماری دست رسی کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ تو اب ہمیں خود اپنے کو دیکھنا ہے، ہم خود نہیں ہیں، یہ پوری جماعت ہے تو ہم ہیں، پورے مسلمان ہیں تو ہم ہیں، پورا اسلام ہے تو ہم ہیں۔ تو اہل اسلام کو ضروری ہے کہ اس طبقے پہ نظر ڈالیں جو آج پریشان، مفقود الحال ہے۔ خاص کر میں توجہ دینا چاہتا ہوں ان عمراء کی طرف جن کو اللہ نے مال و ثروت سے نوازا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ان کے راضی کرنے کا ذریعہ آج یہ سجدے نہیں ہیں، یہ روزے نہیں ہیں، یہ عمرے نہیں ہیں، یہ حج کے سفر نہیں ہے، یہ تلاوت قرآن نہیں ہے کہ مصلی بچھا کر آپ اللہ اللہ کرتے رہیں اور اللہ کو راضی رکھیں، اور پڑوس میں آپ کا وہ پڑوسی جو کھانے کی وجہ سے بھوکا ہے، پڑوسی کا وہ بچہ جو دوا کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پڑوسی کا وہ بچہ جو سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہا ہے، پڑوسی کا وہ بچہ جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے موت کی کگار پہ آ چکا ہے، تو ان لوگوں کے اوپر اللہ کو راضی کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اس مخلوق پر وہ نظر ڈالیں، اللہ کے ان بندوں کے اوپر نظر ڈالیں، اور آپ اپنے قرب و جوار میں نگاہ ڈالیں کہ کون لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں۔ اب جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں عام لوگوں کے اوپر، ایک عام آدمی کا ذریعہ معاش اگر نہیں ہے تو وہ محنت مزدوری کر کے اپنا کام چلا لے رہا ہے، اور جو سرکاری نوکر ہے اسے تنخواہ مل رہی ہے، اور جو مزدور ہے وہ مزدوری کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں ایک ایسا بھی سفید پوش طبقہ ہے کہ جب وہ روڈ پر چلتا ہے تو ہر آدمی ان کو سلام کرتا ہے، جس وقت وہ مسجد میں پہنچتا ہے تو سارے لوگ اس کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، جس وقت وہ میدان خطابت میں آتا ہے تو سارے لوگ اس کو وارث رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کو اپنے دین کا قائد، اپنے دین کا عالم، اپنے دین کا مفتی، اپنے دین کا رہبر وہ قرار دیتے ہیں۔ تو وہ رہبران قوم آپ بڑے باریکی سے ان کے ذریعے معاش پر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ اتنی کم آمدنی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن آج جب ان کی آمدنی کم ہو گئی تو وہ لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان حالات میں مزدوری بھی نہیں کر سکتے ہیں، دوسرا کام بھی نہیں کر سکتے ہیں، مدارس میں تنخواہ ان کو مل نہیں رہی ہے، مساجد میں ان کو پوری تنخواہ مل نہیں رہی ہے۔ تو آج خاص کر ضرورت ہے ہمارے عمراء کو اس طبقے پر نگاہ ڈالنے کی جو ہمارے دین کا محافظ ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت زیادہ دین کا محافظ ہے، اور آج وہ اس کگار پر ہے کہ نہ تو وہ اپنا دست سوال کسی کے سامنے رکھ سکتا ہے، نہ وہ کسی سے مانگ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ جناب مزدوری کر سکتا ہے۔ لہذا ان کے پاس اور ان کے اخراجات، ان کے بال بچوں کے معاملات، ان کی دوائیں، ان کی خوراک، تو اس پر نگاہ ڈالنے
نکالنے کی ضرورت ہے تو یہ وہ طبقہ ہے جو کسی سے سوال نہیں کرتا، وہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ آپ اگر اس کا سوال پورا کر دیتے ہیں تو گویا اللہ نے ان کے سوال کا پورا کرنے کے لیے آپ کو ذریعہ بنایا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کام ساری عبادتوں سے افضل عبادت اس وقت ہے، اور سارے نیک کاموں سے افضل یہ نیک کام ہے، سارے بہتر کاموں سے افضل یہ کام ہے کہ اس طبقے کی داد رسائی کی جائے، اس طبقے کو نگاہوں سے دیکھا جائے اور ان کے معاملات کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ قحط کا زمانہ ہمیشہ نہیں چلتا، سیلاب کا زمانہ ہمیشہ نہیں چلتا، جہاد ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ وقت ہوتے ہیں۔ انہی اوقات میں بندہ اگر اپنے فرائض کو صحیح طرح سے نبھا لے تو سماج میں کوئی پریشان حال نہ رہے۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو، میں نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، یہ قوم کو صرف اشارہ دینے کا وقت ہے، تو آپ ہمارے اشارے کو سمجھیے، اور یہ جماعت جس نے یہ کار خیر اپنے ذمے لیا ہے اس کا بھرپور تعاون کیجئے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے، یہ ان ہاتھوں تک آپ کے پیسوں کو پہنچائیں گے جو ہاتھ اس کے مستحق ہیں اس وقت، ورنہ وہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ لیکن یہ جماعت نے اس گوشے پر توجہ ڈالی ہے، یہ بڑا ہی اچھا کام ہے، جدھر لوگوں کی نگاہ نہیں وہ اس جماعت نے اور اس تنظیم نے اس کار خیر کو اپنے ذمے لیا ہے، لہٰذا جو کام کر رہا ہے ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کی حمایت و مدد کریں۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔